نسل در نسل گوادر کو اپنی دھرتی ماننے والے بلوچ کیوں ناراض ہیں جب وہ پاکستان سے گزرتی ترقی کی لکیر سی پیک کے آخری سرے پر بیٹھے ہیں؟ بلوچستان کا ساحلی علاقہ گوادر ایک طرف تو بحیرہ عرب کے گہرے نیلے پانی اور دوسری جانب اپنے ناراض زمین زادوں سے گھرا ہوا ہے۔ نسل در نسل گوادر میں سینکڑوں ترقیاتی منصوبے بن رہے ہیں، گوادر کو سجایا جا رہا ہے، گوادر کو دبئی بنانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، سمندری فرنٹ پہ فوڈ بزنس چمکنے کے امکانات ہیں، پھر یہ گوادر کے مقامی بلوچ کیوں ناراض ہیں؟ گوادر کے دامن میں کو باطل ہے اور پڑوس میں بہترین سیاحتی مقام ہنگول نیشنل پارک ہے۔ یہاں قدرتی سیاحتی دلچسپی کا سارا سامان موجود ہے، اس علاقے کے حسن سے سیاحتی بزنس کھڑا کیا جا سکتا ہے، پھر گوادر کے مقامی لوگ ایسے ناراض کیوں ہیں؟ گوادر میں ہوائی اڈہ بنا ہے، یہاں سرمایہ کاری کرنے میں بین الاقوامی سرمایہ کار دلچسپی لے رہے ہیں، بڑی کمپنیاں، فیکٹریاں، ملز اور نہ جانے کیا کچھ منصوبے پائپ لائن میں ہیں، پھر مقامی بلوچ کیوں منہ پھیلائے بیٹھے ہیں؟ گوادر کے علاقے پسنی، اماڑہ، جوانی، سربندر، گہرے سمندر میں سی فوڈ کے شکار کے لیے گیٹ وے سمجھے جاتے ہیں، کئی اقسام کی مچھلی، جھینگے، کیکڑے یہاں کے سمندر میں وافر مقدار میں موجود ہیں، پھر یہاں کے مچھرے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ اتنے ڈھیر سارے سوالات کا آسان جواب یہ ہے کہ گوادر کے بلوچوں کو اگر یہ سب حقوق مل رہے ہوتے، اگر گوادر کے بے پناہ معاشی وسائل آج ان کے ہاتھ میں ہوتے، اگر گوادر سے منسلک سمندر میں ان کی روزی محفوظ ہوتی، اگر گوادر کی ترقی کا کوئی ثمر انہیں بھی مل رہا ہوتا تو آج وہ گوادر کی سڑکوں کی خاک نہ چھان رہے ہوتے۔ گزشتہ 1.5 برس سے وقتاً فوقتاً یہ گوادر کو حق دو طریق کئی ماہ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھ چکی ہے، لیکن بے سود۔ رواں برس کا آخری مہینہ حق دو طریق کے لیے تنگ آماد بجنگ آماد نوعیت کا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر گوادر کے مقامی افراد کی حق دو طریق کی ایک تازہ تصویر سے گزری۔ حق دو طریق کے مرکزی رہنما مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ میں کھڑے کارکن مسئلہ نظر آئے۔ کسی کا طنزیہ کمنٹ یہ تھا کہ مولانا کا دعویٰ تھا کہ یہ تحریک پرامن احتجاج ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی ہم آسان لفظوں میں اپنے سوال کو یوں بھی پوچھ سکتے ہیں، کیا گوادر کے بلوچ بھی ناراض ہو گئے ہیں؟ گوادر کے مقامی لوگ کوئی آج کے ناراض نہیں ہیں، خیر ریاست نے بڑی تگ و دو کے بعد انہیں ناراض کیا ہے۔ انہیں ناراض ہوئے بھی اب عرصہ گزر گیا ہے۔ جب وفاق گوادر پہ اپنا حق جتانے پہنچا، گوادر کے قدیم رہائشی بستی کے باسی ناراض ہوئے، کیونکہ یہ علاقہ آج بھی بجلی، گیس، پانی کی سہولیات سے محروم ہے۔ جب گوادر کے پانیوں میں جہاز سائز کے بڑے بڑے ٹرالر آبی حیات کا شکار کرتے ہیں، اپنا خزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے لوٹتا دیکھ کر گوادر والے سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، اسی آب حیات سے ان کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ جب کبھی ایران سے روزمرہ اجناس کی تجارت کرنے والی مال بردار گاڑی کو بارڈر پر روکا جاتا ہے، روکنے کے بہانے لوٹا جاتا ہے، تو گوادر والے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ان کا روزگار ہے۔ حکومت جس تجارت کو غیر قانونی کہتی ہے وہ برسوں سے ہو رہی ہے، پھر بھی کوئی مؤثر بزنس ٹریک زیر غور نہیں ہے۔ اس خوش قسمتی سے مالا مال علاقے کی بدقسمت لوگ جب اپنے ہی علاقے میں نقل و حرکت کرتے ہیں اور انہیں جگہ جگہ سیکورٹی چیک پوسٹوں پر روک کر شناخت بتانی پڑتی ہے، تب یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حق دو تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں گزشتہ 2 ماہ سے سڑک پر دھرنا دیے بیٹھی تھی، یہ سب غصے میں تھے۔ انہیں غصہ ان وعدوں پر بھی تھا جو حق دو تحریک سے حکومت بلوچستان نے گزشتہ دھرنے میں کیے تھے اور ماں سبز باغ ثابت ہوئے۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ بلوچستان کی سیلی پٹی پر موجود ٹرالر مافیا کو قابو کیا جائے گا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ مولانا ہدایت الرحمان کو اگر ایک طرف گوادر کی عوام کی حمایت حاصل ہے تو دوسری جانب وہ دباؤ بھی ہے جو فرنٹ لائن کارکنوں کا ہوتا ہے۔ مولانا لاکھ پرامن تحریک کی کوشش کر لیں، مگر ان کی تحریک کے مطالبات ایسے نہیں کہ برسوں سے بیٹھی حکمران، بزنس اور سیکورٹی اشرافیہ ہنسی خوشی مان لے گی۔ اب تک تحریک کے لگ بھگ 100 کارکن گرفتار ہیں، کچھ مزید رد عمل کے لیے بھی تحریک کو تیار رہنا ہوگا۔ اب ریاست پاکستان، سی پیک اتھارٹی، حکومت بلوچستان اور بلوچستان میں موجود سیکورٹی کے اداروں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا گوادر کے سپوتوں کو مزید ناراض رکھنا ہے یا ان کی ناراضگی کی وجہ بننے والے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، یا پھر حق دو تحریک کو یا تحریک میں موجود جذباتی کارکنوں کو مزید مشتعل کرنا ہے۔ تکلیف تو ہوگی، مگر بلوچستان کی خاطر اور سی پیک کے صدقے گوادر والوں کے ساتھ بیٹھنا تو پڑے گا، انہیں سننا تو پڑے گا، اور بارگیننگ کے ساتھ ہی صحیح ان کی ماننی بھی پڑے گی۔ اور آخر میں یہ سب آپ کو بتاتا چلوں، یہ میری ذاتی رائے پر مبنی ہے، اس کا بلوچستان میں رہنے والے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔